لیکن یہ ہے کہ ملائیشیا آپ کو پتہ ہے وہ ملک تھا جو اقوام متحدہ میں ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا تھا، مہاتیر آیا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اور اچھا جی سیاحت کا معاہدہ ہو گیا ہے ترکی کے ساتھ، جی ترک سیاح آئیں گے، ترک ایکٹرز بھی آ رہے ہیں اب تو ہر صاحب پاکستان میں آ رہے ہیں نا، وہ تو ڈرامے کی وجہ سے آ رہے ہیں نا۔ اس ڈرامے نے عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا، لیکن ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ یہ کسی کا پابند ہو کے نہیں رہنی چاہیے۔ آزادی کا مطلب، تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے، دوستی کا مطلب اپنی آزادی گروی رکھنا نہیں ہوتا ہے، انفرادی سطح پہ بھی نہیں ہوتا۔ دو آدمیوں کی دوستی ہے تو ایک آدمی دوسرے کو ڈکٹیشن دے کہ تم میرے مخالفین سے نہ ملو، یہ ایک بڑی لغو بات ہے۔ قوموں کے تعلقات میں بھی یہ اس طرح کی شرائط عائد نہیں کی جو پاکستان کی قومی مفادات کا ہارون صاحب یہی ہے، شرائط عائد ہی ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ ہونا نہیں چاہیے نا، ہمیں تو اصول کی بات کرنی چاہیے نا۔ تو ایران شامل ہو سکتا ہے، ایران ترکی مخاصمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے صدیوں کے بعد، 300-400 سال کے بعد کم ہو رہی ہے۔ کس حد تک یہ ممکنات میں ہارون صاحب کی ممکن ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے نا چین جو آ گیا بیچ میں، روس جو آ گیا بیچ میں، جب چین نے $400 بلین کے $400 بلین ایران کے ساتھ، جن کا تیل ہی کوئی نہیں خرید رہا تھا، ایک ایسا دکاندار جس کا سودا سلف ہی کوئی نہیں خریدتا، اور اچانک وہ کیا کرے؟ اچانک ایک آدمی آئے اور کہے کہ بھائی یہ سارا سودا سلف مجھے دے دو اور کل اور لینا وہ بھی اس کا میں خرید، کیونکہ چین کو تو انرجی کی ضرورت ہے اور چین پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کا۔ مدد یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن بھی اپنے ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس طرح کی نفرت اور دشمنی کا ماحول تو نفرت کا ماحول نہیں رہے گا۔ صحیح۔ اور چین کے اوپر آنے کے بعد یہ دنیا بدل گئی ہے۔ کنفیوشسزم اور اسلام نے ایک ساتھ رائز کیا ہے ہمیشہ۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا تھا بلو کان بالسین اطلب العلم، سبحان اللہ، چین ان کے ذہن میں تھا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، پاکستان، ترکی، آذربائیجان یہ ایک ہو گئے، رشیا بھی قریب آ رہا ہے، ایران اور ترکی بھی قریب آ سکتے ہیں، چیلنجز کیا ہوں گے؟ نہیں چیلنج تو واضح ہے نا، امریکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سی پیک بند کرو، وہ ایلس ویلز کیا کہتی تھی؟ تم گردوں کے جال میں جکڑے جاؤ گے۔ بھئی جکڑے ہم جائیں گے، فکر دکھی بھی تم ہو، تم کس لیے دکھی ہو اتنے؟ لیکن چائنا نے بڑا زبردست اس پہ جواب دیا تھا ہارون صاحب۔ جی ہاں، چائنا نے اس پہ زبردست جواب دیا تھا، اور امریکہ اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ زیادہ پریشرائز کرے۔ افغانستان پہ تقریباً وہ منت سماجت پہ اترا ہے، کیونکہ ہمارے بغیر، بھائی یہ ہمارے سرحد کے قریب ہے، یہ تو 3-4-5 سال پہلے کا واقعہ، 4 امریکی فوجی میسیج ملا SOS فوراً کہ ان کی جان بچائی جائے۔ جب ہمارے فوجی ان کی جان بچانے کے لیے پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، اس کے باوجود ڈرے ہوئے تھے۔ تو جب اتنی بالادستی تھی، اب چین کی معیشت تو ترقی کرتی ہے 5-6% کی شرح سے، ان کی کرتی ہے 1% کی وجہ سے، اور منفی میں چلی گئی ہے، تو پھر لوگ انویسٹمنٹ چین کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ بھائی چین کر سکتا ہے، چین ہمارے ہیں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ابزارب کرنے کی نہیں ہے، اسی لیے اور ریڈ ٹیپزم ہے۔ اس لیے اگر ہم مذاکرات کریں ان سے اور وہ ماحول مہیا کر دیں، یہ بھی ریلیکٹنٹ رہے، یہ تو فوج بیچ میں ضامن تھی اس لیے ہو گیا نا، ورنہ سوجھ بوجھ کا عالم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ LNG کے معاملے میں کیا کیا ہے، LNG کے معاملے میں کیا کیا، سوجھ بوجھ کا عالم تو وہ کیا ہارون صاحب، جو کوئی بچہ بھی سمجھتا ہو تو تھوڑی اس قسم کی غلطی نہ کرے۔ ان لوگوں نے بہت بڑی غلطیاں کی LNG کو لے کر۔ چونٹی بھی نہیں کرتی، یہ چونٹی سردیوں کے لیے خوراک ذخیرہ کرتی ہے، پرندے بھی ذخیرہ کرتے ہیں۔ بابر ندیم نے، میرے کرپشن کا معاملہ نہیں، میں اللہ بہتر جانے، اگر آیا تو میرے علم میں نہیں، ہم بلا وجہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو بہت پہلے جب گیس بہت سستی تھی، میں نے کالم لکھا تھا بھائی مستقبل کے لیے خرید لو، اس وقت اتنی سستی ہے جس کی بات نہیں۔ اب تو پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب بڑھا دی نا، پھر دوبارہ بڑھا دی نا۔ نہیں تو جب سستی تھی، یہ کالم میں اس وقت لکھا ہے بھائی گیس کے بھی معاہدے، آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے، مجھے خیال نہیں رہا، ورنہ کلپ نکلواتے اس کے۔ بھائی گیس بھی خرید لو، لانگ ٹرم معاہدے کر لو، اس میں تو کرونا پھیلا ہوا تھا نا، تو آپ پریڈکشن یہ تھی کہ اگلے سال 2021 کے آخر تک ختم ہوگا۔ گیس کے بھی معاہدے کر لیتے، پٹرول کے بھی کر لیتے، لیکن اتنی دور اندیشی کہاں سے آئے؟
یہ خان صاحب سے جب دھرنے کا کر رہے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، دھرنے کا اعلان کر رہے تھے 5 لاکھ آدمی جمع کروں گا۔ مجھے افسوس ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ملک کے ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں نے کہا یہ لونڈے لپاڑے تمہیں مروا دیں گے۔ محمود شام صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، اور بھی بہت سے گواہ، بہت سے اس کے 10 گواہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 1 لاکھ تو صرف موٹر سائیکلوں والے ہوں گے۔ میں نے کہا 50,000 بھی نہیں ہو سکتے، آج کل تو لوگ کرکٹ میچ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ بھائی ارد گرد کے لوگ صحیح مشورہ بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے ایک آدمی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، میں کوئی انہیں مورد الزام نہیں کر رہا، جن کی ذمہ داری ہے۔ بابر ندیم صاحب کیا کر رہے تھے، اور یہ کیا کر رہے تھے اکبر شہزاد، یہ کیا کر رہے تھے یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں؟ شہزاد اکبر صاحب، شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے تھے؟ سوئے پڑے رہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ 2 ہفتے نہیں ہوئے تھے، بات تو اس میں بعد میں کرتے ہیں، 2 ہفتے ہوئے تھے صرف اکبر شہزاد صاحب کو لگے ہوئے، اور خان صاحب نے کسی کو بلایا اور کہا میں اس کو فارغ کر رہا ہوں، مگر اس کے پاس کوئی ہنر ہے۔ گیدڑ سنگھی ہے کوئی؟ وہ امیر المومنین ہارون رشید کی خدمت میں کنیز پیش کی گئی اور ان سے کہا گیا اس کی قیمت 1 لاکھ دینار ہے۔ ٹھیک، دیکھیں یہ جو غلام اور کنیزیں تھیں نا، لوگوں کے بعد بہت مسکنسیپشن ہیں، جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، ان میں سے بعض کیونکہ انسان تھے، ان کی صلاحیتیں تو اتنی ہی تھیں نا جتنی تو بھائی لوگ بہت بڑے خطاب تھے، اوریٹر تھے، بہت بڑے بڑے عظیم فنکار تھے، مطلب میوزک میں کسی بھی چیز میں بہت فنون جانتے تھے نا، تو آرٹسٹ تھے، کوئی بدل جس طرح آزاد آدمی تھے، شاعر ادیب، تو اس میں تو بہت، اب یہ موقع نہیں ہے میں آپ کو واقعات سناؤں آپ حیرت زدہ رہ جائیں۔ ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا کہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں کوئی شخص فتویٰ نہیں دے سکتا، غلام تھا، اسے آزاد کر دیا۔ پھر اس کے مالکن نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو اسے کہا کہ 1 لاکھ دینار اس کی قیمت ہے امیر المومنین۔ اس نے ہارون رشید نے پوچھا اس کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے؟ ظاہر ہنر ہے تو قیمت ہے نا۔ تو کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے پاؤں میں ہنر ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئی میں آپ کی بات، ٹھیک ہے نا، رقاصہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے، کسی کے پاؤں میں ہنر ہوتا ہے، کسی کی زبان میں ہنر ہوتا ہے، کوئی ہنر تو ہوگا۔ چلے میں بریک کی طرف اب جا رہی ہوں، اب اس کے بعد تو بریک ہی بنتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو براڈ شیٹ کا اصل میں تنازع ہے کیا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، پڑھی لکھی زبان میں تنازع بتائیں، سیاستدانوں کی زبان میں رپھڑ کیا ہے یہ بتائیں۔ سیاستدان ان پڑھ ہوتے ہیں؟ نہیں، میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا آپ سے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ وہ آدمی کب پھٹ پڑتا ہے؟ کمپنی ہوگی ہے دیوالیہ، بات وہ کوئی غلط نہیں کر رہا، کمپنی ہوگی دیوالیہ، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے اسے ملنے نہیں ہیں، کاوے موسوی کو پیسے اسے تھوڑے ملنے ہیں، کمپنی جو دیوالیہ ہوگی لیکویڈیٹر کو ملیں گے نا۔ عدالت ایک آدمی مقرر کرتی ہے، پیسے تو جائیں گے اس کے پاس، اب یہ پھر کلیم کریں گے، وہ لمبا پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ پنجابی میں ایک لفظ ہے کلپ رہا ہے، ہاں جی، اس کا کوئی اردو میں ترجمہ ممکن نہیں۔ وہ کلپ کیا رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کر لو، مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ پیسے تو ملنے ہیں، 10 سال بعد ملے تو کیا ملے، اور مقدمہ لڑنا، یہ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں نہیں بات ہی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھئی ہم سے معاہدہ کیا، معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر 2003 میں ختم کیسے ہو گیا ہارون صاحب؟ ختم ہو گیا تو اسی پہ تو عدالت نے جرمانہ کیا، غلط کیا تو عدالت نے جرمانہ کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہوا یہ سب کو معلوم ہے، بار بار یہ بات سامنے آ چکی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ گیا لیکچر دینے کا، آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہے، بڑا اچھا لیکچر دیتے جنرل مشرف، اس سے پیسے کمائے کافی انہوں نے، دبئی میں بھی دیتے رہے ہیں، نہیں امریکہ میں، برطانیہ میں $1 لاکھ تک لیتے تھے ایک لیکچر کا۔ اچھا، اب وہ لیکچر دینے تشریف لے گئے، آگے کعبے صاحب کھڑے ہوئے ہیں،
کعبے اردو میں خاص معنی ہے اس کے، کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. دونوں نام ان کے جو ہیں مسلمانوں والے، مسلمان نہیں ہیں کعبے بھی اور ویسے. موسوی بھی. کعبے یہ پاکستانی عوام پہ یہی گزر رہی ہے نا، کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا جانا ہے لانا ہے جوئے شیر کا. وہ کہتا ہے پاکستانی عوام کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بہت خوش تھا. کل تو اتنا خوش تھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. وہ جو انٹرویو دھڑا دھڑا ہو رہے تھے سارے. نہیں، خوش بہت تھا. کہہ رہا تھا کہ پاکستانی عوام نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے تو یہ ایک زندہ، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہے.